الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا سيد القاهرين على اعداء رب العالمين الساخرين من الجن والانس والشياطين انك ميت وانهم ميتون۔ آپ احباب کے لیے آج قرآن و سنت کی روشنی میں بیری کے پتوں کے ذریعے علاج، اس کے فائدے اور اس کے ثمرات کیا کیا ملتے ہیں، اور ان کے ذریعے ایک بہترین عمل جو آپ کے جسم کو تمام بیماریوں سے، تمام اثرات سے پاک صاف کر دے گا، انشاءاللہ میں نے پیش کرنا ہے۔ یہ جو بیری ہوتی ہے یہ ہر موسم میں پیدا ہوتی ہے اور ہر جگہ ہر موسم میں یہ نظر آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی اور عرب کے ریگستانوں میں بھی بیری کے درخت بکثرت ہوتے تھے، اور عرب والے جب ریگستان میں ان علاقوں میں سفر کرتے تھے تو شدت گرمی سے بچنے کے لیے بیری کا سایہ تلاش کرتے تھے اور اس کے نیچے جا کر وہ آرام کیا کرتے تھے۔ تو ویرانوں میں اور ان ریگستانوں میں بیری کے درخت ہوتے تھے، اس لیے ان ویرانوں میں رہنے والے جنات بھی اپنا بسیرا بیری کے درختوں پر اور اس کے پتوں پر کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ بیری کے پتوں کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو غسل دے لیں۔ بیری کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جادو کے اثرات ہوں یا جناتی اثرات ہوں یا کسی قسم کی جسمانی بیماری ہو، اگر ان بیری کے پتوں کو ایک مخصوص انداز میں اس طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اس پانی کو استعمال بھی کیا جائے، پانی سے غسل بھی کیا جائے، تو جسم کے سارے اثرات نکل جاتے ہیں اور جسم انسان کا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد استاد العاملین حضرت مولانا پیر حافظ محمد اقبال قریشی زیدہ مجدہم فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہیں بیری کے پتوں کے استعمال کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بیری کے 7 پتے لے لیے جائیں اور ان پتوں میں سوراخ بھی نہ ہو، وہ پتے کٹے ہوئے بھی نہ ہوں، صاف ستھرے پتے ہوں، انہیں دھو کے ایک بالٹی کے اندر 7 پتوں کو رات کو رکھ لیا جائے، مغرب کے ٹائم ان کو پانی کے اندر رکھ دیں اور ساری رات اس پانی کی بالٹی میں وہ پانی کے اندر رہیں، اور صبح جب آپ اٹھیں تو صبح سویرے آپ نے 6 چیزیں اس کے اوپر دم کرنی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بیری کے 7 پتے کم از کم لینے ہیں اور انہیں کوٹ لینا ہے، کسی پتھر کے اوپر رکھ کے کوٹ لیں یا لنگری میں کوٹ لیں، جس طرح پہلے ہماری مسلمان بہنیں بچیاں جو ہے کہ وہ چٹنی یا کچھ چیزیں کوٹا کرتی تھی، یا ایسے پنسار کے اندر لنگری ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کوٹتے ہیں، تو ان کو جو ہے گرینڈر میں نہیں ڈالنا، لنگری میں ڈال کے کوٹنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو بالٹی کے اندر ڈال لیں اور ان کے اوپر 6 چیزیں پڑھیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، اور پھر آخری 4 کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس۔ یہ 6 صورتیں جو ہیں یہ ساری 40 مرتبہ، سورہ فاتحہ 40 مرتبہ، آیت الکرسی 40 مرتبہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 40 مرتبہ اس پانی پہ دم کریں، اور اس کے بعد چاہے وہ رات کو رکھ کے پانی میں صبح غسل کرنا چاہیں تب بھی یہ دم کریں، یا اس کو کوٹ کے پانی میں ڈالیں تب بھی آپ دم کریں۔ آپ کو جسمانی کسی قسم کی بیماری ہے، آپ کو یرقان ہے، کینسر ہے، گردے کا مسئلہ ہے، جگر کے مسائل ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، جنات اس سے بھاگتے ہیں۔ بیری کے پتوں سے، بیری کے پتوں کے ذریعے غسل کیا جائے یا اس کے پانی کو استعمال کیا جائے، جنات انسان کے جسم سے بھاگتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے مریض آئے ہیں کہ جو لوگ مردے کو غسل دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے مردے کو غسل دینا ہے اور اس کے اندر بیری کے پتے ڈالنے ہیں۔ اس کے اندر ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ وہ جو انسان کے اندر ایک جو ہے کہ ظلماتی اثرات ہوتے ہیں، وہ اس جن کے ذریعے جسے حمزات کہا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر روحانی اثرات پیش کرتا ہے۔ تو جو انسان بڑھتا ہے اس کے ساتھ بڑھتا ہے، جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جسم سے اس چیز کو نکالنا ہوتا ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ بیری کے پتوں کے ذریعے اس کو غسل دیا جائے۔ تو ہمارے حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر بتلاتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے، جب حاضری کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو غسل دیا تھا، اس کے جسم کے جناتی اثرات اس میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ مسنون عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کو، مرد یا عورت، مرد کو غسل دیتا ہے، عورت کو غسل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس غسل کی برکت سے اس کے پورے اعضاء کو
گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ خود بھی اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اس لیے جس کو کسی قسم کے جناتی اثرات کا مسئلہ ہو، جسمانی بیماریوں کا مسئلہ ہو، تو وہ ایسی انداز میں 6 صورتیں پڑھ کے دم کر کے تھوڑا سا پانی پی لے اور باقی سے غسل کر لے۔ اللہ جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے اس شفا عطا کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس عظیم عمل کو ضرور استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو جسمانی روحانی طور پر فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔